ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة فمن أطاعني فقد أبى. صدق اللہ العظیم. مختصر حمد و ثنا کے بعد ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. اس کے بعد بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. بھائیو، 30واں پارہ سورۃ بلد میں سے میں نے آپ کے سامنے 3 چھوٹی سی آیات کو تلاوت کیا ہے اور صحیح بخاری میں سے ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن سنا کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اصل بات بھائیوں بنتی ہے عمل کے ساتھ. انسان روزانہ سنتا رہتا ہے درس و دروس جمعے اور بیانات، اکثر آدمی سنتا رہتا ہے لیکن اس وقت تک اس کے سننے کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک وہ اس کو سن کے اس پہ عمل نہیں کرتا. اصل بات عمل سے ہے. عمل کریں گے، چھوٹی سی حدیث سنی یا قرآن پاک کی آیات کو سنا، اس کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا، پھر اس کو ہمیں فائدہ ملے گا. اگر لمبے لمبے بیانات سنیں لیکن عمل نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، میں نے انسان کو 2 آنکھیں عطا کی ہیں، اور فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اس کے بعد 2 ہونٹ اور 1 زبان عطا کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساتھ ہی کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کے بعد میں نے پھر انسان کو 2 رستے بتائے. ایک رستہ جو ہے جنت والا ہے اور دوسرا رستہ جہنم والا ہے. اب انسان کی مرضی ہے، اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کر دی اور ذکر ذکار کرنے کے لیے زبان ہونٹ عطا کیے، دل و دماغ اللہ تعالیٰ نے دیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پھر انسان کو میں نے 2 رستے بتلائے ہیں، ایک رستہ رحمان والا اور دوسرا رستہ جو ہے وہ شیطان والا. اب انسان کی مرضی ہے کون سا رستہ اختیار کرتا ہے، جنت والا رستہ اختیار کرتا ہے یا جہنم والا رستہ اختیار کرتا ہے. اگر ہم اچھے اعمال کریں گے، اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں گے، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کریں گے اور اپنی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا. اور ہم نے اپنی زبان کو صحیح استعمال نہ کیا، اپنی آنکھوں کو صحیح استعمال نہ کیا، اپنے ہونٹوں کو صحیح استعمال نہ کیا، اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس کو صحیح استعمال نہ کیا، پھر ہم شیطان والے راستے پہ چلیں گے، جہنم میں جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. بھائیو، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میری جو امت ہے یہ ساری کی ساری جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جنہوں نے خود جنت سے جانے سے انکار کر دیا.
صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جی ایسا بد نصیب کون ہوگا جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس آدمی نے میری اطاعت کی، فرما برداری کی، قرآن اور حدیث پہ عمل کیا، وہ داخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس آدمی نے نافرمانی کی، قرآن حدیث پہ عمل نہ کیا، اپنی منمانی کی زندگی گزاری، جیسے دل میں آیا دماغ میں آیا کرتا پھرتا رہا، وہ آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس آدمی نے خود جنت سے جانے سے انکار کر دیا۔ اور بھائیو، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ جو زبان ہے آدمی صحیح استعمال کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ آدمی کے جسم میں بہت بڑا کردار اس زبان کا ہے، اخلاق کا ہے۔ اگر زبان آدمی کی اچھی ہے، اخلاق اچھا ہے، اچھا اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، گفتگو اچھی ہے، تو پھر وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ آدمی نیکیاں کرتا کرتا وہ جنت کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن اپنی زبان سے ایسا لفظ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے کنارے سے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی آدمی گناہگار ہوتا ہے، جہنم میں جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے ایسا لفظ بولتا ہے، ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے جنت الفردوس میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اور بھائیو، صحیح بخاری کتاب الجنائز میں حدیث موجود ہے، حدیث پہ توجہ فرمانا۔ اگر آدمی حدیث کو سمجھے گا، میں اور آپ انشاءاللہ ہماری دنیا بہتر ہو جائے گی، بہت زیادہ سبق ملے گا۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھاتے صبح کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام بیٹھے ہوتے، سلام پھیرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا سلام پھیرنے کے بعد اپنا چہرہ مبارک صحابہ کرام کی طرف کرتے اور صحابہ کرام سے سوال پوچھتے کہ صحابہ بتاؤ آج رات کسی کو خواب آئی ہے، اس خواب کی تعبیر کی جائے؟ تو کسی صحابی کو خواب آئی ہوتی وہ بیان کر دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کر دیتے۔ اسی روٹین کے مطابق ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا۔ اس حدیث سے ایک تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کی آدمی امام جو ہے مفتیوں کی طرف منہ کرنا، یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے، ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا اور صحابہ کرام کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا۔ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، صحابہ بتاؤ آج رات کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہیں، کوئی صحابی نہیں بولتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، صحابہ سنو، آج رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے صحابہ کو کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ خواب آپ کو سناتا ہوں، اور یہ بات یاد رکھنا، انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے، حقیقت ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بیان کرتے ہیں کہ میں رات کو اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھا، دو آدمی آئے، مجھے اٹھا کے ارض مقدس کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ ہم سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہ پہنچے، کیا دیکھتے ہیں دو آدمی ہمیں ملے، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا آدمی کھڑا ہوا ہے۔ جو آدمی کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ کے اندر ایک لوہے جیسی تیز دھار چیز ہے، اور جو آدمی بیٹھا ہے اس کے جبڑے کو کاٹی جا رہا ہے۔ یہ جبڑا کاٹتا ہے، پیچھے گھٹی تک لے جاتا ہے۔
پھر جب یہ کاٹا جاتا ہے پھر یہ والا جبڑا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کو پیچھے گدی تک لے جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اللہ کی طرف سے پھر یہ جبڑا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کو اس کے ساتھ کھینچا جاتا ہے اور اس کو پیچھے گدی تک پھر لے کے جایا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح یہ اس کو یہ سزا مل رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں مجھے بتلاؤ یہ کون آدمی ہے، اس کو کیوں سزا ہو رہی ہے؟ فرمایا تھوڑا سا آگے چلو. مجھے آگے لے کے گئے. آگے کیا دیکھتے ہیں؟ پھر دو آدمی سے ملاقات ہوتی ہے. ایک آدمی گدی کے بل زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی کھڑا ہوا ہے. جو آدمی کھڑا ہے اس کے ہاتھ کے اندر وزنی سارا پتھر ہے، بہت وزنی پتھر ہے، اور اس کے سر پہ مارتا ہے. اس کا سر بالکل قیمے جیسا بن جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور دوبارہ پھر وہ آدمی پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے. اتنی دیر میں اللہ کی طرف سے اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کے سر پہ وہ پتھر مارا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتلاؤ یہ کون آدمی ہے، اس کو یہ کیوں سزا مل رہی ہے؟ فرمایا تھوڑا سا اور آگے چلو. مجھے تھوڑا سا اور آگے لے کے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم آگے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک تندور نما چیز ہے. تندور نما چیز اس کے اندر آگ جل رہی ہے، بہت زیادہ تیز آگ ہے، اور میں کیا دیکھتا ہوں اس کے اندر مرد اور عورتیں ہیں، دونوں ننگے مرد اور ننگی عورتیں اس آگ کے اندر سڑ رہے ہیں، اور آگ اوپر کو آتی ہے، فوارہ مارتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ تندور سے باہر گر جائیں گے. لیکن کیا دیکھا جاتا ہے آگ پھر اندر کو سانس کھینچتی ہے، پھر وہ تندور کے اندر چلے جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتلاؤ یہ کون ہے، اس کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ فرمایا تھوڑا سا اور آگے چلو. آگے لے کے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے دو آدمیوں سے ملاقات کرائی. دو آدمیوں سے ملاقات ہوتی ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک آدمی ایک نہر کے اندر ہے اور خون والی نہر کے اندر بدبو آ رہی ہے. اس نہر کے اندر گوتے کھا رہا ہے اور وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. ادھر نہر کے کنارے ایک آدمی اور کھڑا ہے جس کے ہاتھ کے اندر پتھر ہے. اس آدمی کو پتھر سے مارتا ہے، پھر دوبارہ اس نہر کے اندر چلا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں دوبارہ پھر وہ پتھر پکڑنے جاتا ہے، وہ گوتے کھا رہا ہے، پھر باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کو پتھر مارا جاتا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے سیر کرانے والوں بتلاؤ یہ کون آدمی ہے، اس کو کیوں سزا مل رہی ہے، کیوں ان کو سزا ہو رہی ہے؟ فرمایا تھوڑا سا آگے چلو. ہم آگے گئے. ایک سرسبز میدان نظر آیا اور ایک درخت نظر آیا. اس درخت کے ساتھ ایک بزرگ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ایک ساتھ آدمی ایک آگ کو جلائی